ویلکم بیک ناظرین ہم آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جناب پنجاب میں کیا کیا ہو رہا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ مختلف اہم پروجیکٹس جو ہے وہ لے کر آ رہی ہوتی ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ جناب ابھی اس کے اوپر بات کریں گے تو دوسرا پروجیکٹ آ جاتا ہے. ابھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی اس پہ کیا کر رہے ہیں ذرا دیکھنا شروع کریں تو پتہ چلتا ہے جی تیسرا پروجیکٹ آ چکا ہے. اب یہ سیریز ایک بنتی جا رہی ہے پنجاب کے اندر، اور اب ایک نیا جو منصوبہ ہے اس کے اوپر کام ہونا شروع ہو گیا ہے، اور وہ براہ راست تعلق رکھتا ہے ان افراد سے جن کو عمومی طور پہ معذور کہا جاتا ہے. اور سوسائٹی کے اندر ہم عمومی طور پہ جو معاشرے کا رویہ ہے وہ ایسا دیکھتے ہیں کہ ان کو اگنور کیا جا رہا ہوتا ہے. ان اسپیشل افراد کے لیے، ان کی نقل و حرکت کے لیے، ان کے جو خصوصی آلات ہیں ان کو کس طرح جو ہے ایکوپڈ کر کے کس طرح بہتر انداز میں جو ہے وہ کارآمد بنایا جا رہا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. اس پورے پروجیکٹ کے اوپر بات کریں گے کہ اسپیشل افراد کی بحالی اور بہتری کے لیے کیا اقدامات حکومت پنجاب اٹھا رہی ہے. اس پہ بات کر لیتے ہیں. مسلم لیگ نون کی رہنما ہے شکیلہ لقمان صاحبہ، انہوں نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے. شکیلہ صاحبہ بہت شکریہ. تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ معاملہ ہے کیا، پنجاب حکومت اب اسپیشل افراد کو لے کر کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. جی دیکھیں، آپ کو معلوم ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے جو چیف منسٹر آف پنجاب ہیں جس دن سے عہد سنبھالا ہے، دن رات پنجاب کے عوام کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے دن رات کام میں مصروف ہیں. اور وہ زندگیاں جو ہے وہ یوتھ کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اور ہیلتھ کے ایشوز کو دیکھتی ہیں، وہ ایجوکیشن کے معاملات کو انہوں نے دن رات اس کے اوپر کام کر رہی ہیں. اور وہ ان کو جو ہے وہ لیپ ٹاپ ہو، وہ اسکالرشپس ہوں، وہ ہر لحاظ سے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو، یوتھ کو جو ہے وہ ہر لحاظ سے ہیلپ کر رہی ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ وہ اس کے علاوہ انہوں نے ہیلتھ جو ہے آج کل جو ہے اس کے بعد جو آپ کا دیکھیں کہ پنجاب میں خاص کاٹل شو دہائیوں سے نہیں ہوا تھا، دہائیوں سے، یعنی 3 دہائیوں سے یہ جو تھا بالکل یہ پروگرام بند تھا، تو انہوں نے اس کو بھی بحال کر دیا ہے. شکیلہ آپ صاحبہ دیکھیں. بتایا جاتا ہے جی کہ جناب ماضی کی حکومت تھی، سابق جو سی ایم تھے پنجاب گلزار صاحب، وہ بھی تو اچھا کام کر رہے تھے، بس ان کو کرنے نہیں دیا گیا. تھوڑا سا اس حوالے سے بھی آگاہ کر دیے گا ناظرین کو، وہ کون سے کام تھے جو وہ کرنے جا رہے تھے، آپ لوگوں نے ان کو کرنے نہیں دیا؟ جی کیا ہے کہ اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ نے کیا فرمایا میں نے کہا ماضی ہے؟ کی حکومت میں بلدار صاحب بھی تھے سی ایم پنجاب، وہ بھی بڑا اچھا، وہ کہتے ہیں جی ہمیں کام نہیں نہیں کرنے دیا. نہیں، کام نہیں. دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں جی ہمیں اگر کام کرنے دیا دیکھیں جاتا میری نا. بات سنیں. ایک لیڈی، ایک خاتون جو ہوتی ہیں نا وہ زیادہ کام کر سکتی ہیں کیونکہ وہ زیادہ ذمہ دار ہوتی ہیں. اس سے پہلے بھی جب شباشی صاحب تھے وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے کتنا کام خاص پاکستان وہ کہلاتے تھے پنجاب، حاضر پنجاب، تو انہوں نے بڑی محنت کی تھی. لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت 4 سال آئی تو انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا. ان کا تو وزیر اعلیٰ جو تھا وہ تو کچھ کرتا ہی، اس کو تو ایک لفظ بھی کبھی اس نے بولا نہیں تھا، اور نہ اس کو بولنے میں اور اس کا کوئی آپ کہہ رہی قابل تھا. ہیں لیکن بانی وہ پی ٹی آئی نے چوائس اچھی نہیں تھی ان کی؟ جی آپ کہتی ہیں پی ٹی آئی، بانی پی ٹی آئی کی چوائس اچھی نہیں تھی، بطور سی ایم انہوں نے ایک ایسے شخص کو رکھا تھا جس نے کوئی کام نہیں کیا، آپ لوگ یہ کہتے ہیں؟ نہیں نہیں بالکل بھی نہیں. لیکن انہوں نے کرپشن بھی بھرکے کی تھی، اس میں وہ لیڈ لے کے گیا تھا. جو ان کا جو وزیر اعلیٰ تھا نا انہوں نے تو کرپشن میں لیڈ لی تھی. کام میں تو بالکل انہوں نے کام تو کچھ کیا ہی نہیں تھا، جس کی وجہ سے ہر سارے ان کے اپنے جو پارٹی کے لوگ تھے وہ روتے تھے کہ بھئی ان کو نکالیں یا کوئی دوسرا بندہ لائیں، کیونکہ پنجاب کا ستیہ ناش ہو کے رہ گیا تھا. لیکن آج آپ دیکھیں کہ مریم صاحبہ جو ہے وہ کسان کارڈ ہو، وہ گرین ٹریکٹر کی اسکیم ہو، وہ کسانوں کو جو ہے وہ اتنا ان شکیلہ کے صاحبہ لیے تھوڑا سا اس کے ماڈرن اوپر بھی بتا ایگریکلچر دیے گا کہ مشینری دے رہی ایک ہیں. مخالفین یہ بھی کہتے ہیں جناب لاہور میں کام کر کے نا کہتے ہیں جی پورے پنجاب میں کام کر رہے ہیں. اس منصوبے کے نہیں حوالے تو سے بھی بتا دیے گا کہ یہ صرف لاہور تک تو نہیں نہیں محدود رہے بالکل گا؟ بھی نہیں. آپ کے سامنے دیکھیں میری بات سنیں، بالکل لاہور لاہور ہے، باقی جو پورا پنجاب کے لیے کام کر رہی ہیں. آپ کس طرح کہہ رہے ہیں وہ ہر روز کبھی گوجرانوالے ہیں، کبھی وہ فیصلہ آباد ہیں، کبھی وہ فلان جگہ ہیں، وہ ہر روز ٹریول کرتی ہیں، وہ صبح اٹھتی ہیں اور وہ نکل پڑتی ہیں.
ہر شہر شہر وہ گھوم رہی ہیں, شہر شہر جا کے آپ دیکھیں انفراسٹرکچر کو دیکھ لیں آپ, وہ کس چیز کا جسٹ نیم اٹ آپ کہ وہ آپ جہاں جہاں وہ کہیں گے اور وہ کام کرے, ہر جگہ وہ پہنچی شکیلہ ہوتی صاحبہ ہیں. تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا, اس منصوبے کے تحت اسپیشل افراد کو کیا کیا چیزیں دی جائیں گی, کس طرح اس پروجیکٹ کے اندر فیضیاب ہو سکیں گے وہ تمام معذور افراد, تاکہ پھر میں مزید اس کے اوپر جو ہے گفتگو آگے بڑھاؤں. جی اسپیشل افراد کے لیے انہوں نے اسپیشل اقدامات کیے ہیں. دیکھیں وہ لوگ جو بیچارے موومنٹ نہیں کر سکتے, جن کے ان کے جو ہے ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں, وہ کہیں آ نہیں جا سکتے, ان کے لیے انہوں نے علاج کی فراہمی کے لیے انہوں نے کہا کہ درخواستیں دیں, اور ان لوگوں کو جن کے پاس جو ہے وہ چیزیں نہیں ہیں, جیسا مطلب ایک آج وہ وقت آ گیا ہے کہ لوگ جو ہے موومنٹ کے لیے جو ہے ویل چیئر یوز کر سکتے ہیں. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ دوسرے ممالک میں جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں ان کے لیے بہت آسانی ہے. اس سے ایک اولڈ آدمی ہے یا اس کے کوئی صحت کے ایشو ہیں, وہ نقل و حرکت کے لیے وہ موومنٹ کے لیے ویل چیئر میں اس طرح جا رہے پھر رہے ہوتے ہیں, گروسری کرنے بھی جاتے ہیں, وہ جہاں اپنے کو ہیلتھ ایشو ہے وہاں پہ بھی جاتے ہیں. تو اس ٹھیک ٹھیک, طرح شکیلہ صاحبہ, آگے شکیلہ لقمان صاحبہ میرے ساتھ ہی میڈیکل رہیے گا. سوال سن کیسر لیں محمود نا, صاحب نے میری میں بات جوائن کو کیا, پورا سماجی رہنما ہے. دیکھیں. میں چاہوں گا کہ یہ سبجیکٹ پہ کام بھی کر رہے ہیں پاکستان میں. کیسر محمود صاحب کس طرح دیکھتے ہیں معذور افراد کو, کیا سہولیات دستیاب ہے, اور کس طرح ہونی چاہیے, حکومت کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے, کیا کر بھی رہی ہے؟ میں اوورآل پورے پاکستان کی بات کروں گا. کیسر محمود صاحب. جی علی رضا بہت بہت شکریہ, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پاکستان بھر میں تو معذور افراد کے لیے کام ہو رہا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اگر اس کو آپ سندھ میں دیکھیں تو ہماری سندھ کی جو حکومت ہے نا وہ اس معاملے میں انتہائی ڈفر حکومت ہے, مطلب جسے کہہ سکتے ہیں کہ 0% پہ کام ہے. اور یہاں کیونکہ آپ کو پتا ہے 5% کوٹا ہے ان بچوں کا جابوں کے حوالے سے, جہاں 100 افراد ادارے میں کام کر رہے ہیں وہاں پر آپ نے 5 افراد جو ہے نا یہ ڈفرینٹلی ایبل جو بچے ہیں ہمارے اسپیشل بچے ہیں ان کو آپ نے جاب دینی ہے. لیکن حکومت افسوس کے کہتی ہے ساتھ دے تو رہے کہنا ہیں سر, پڑتا ہم ہے دیتے ہیں, اس کوٹے کے اوپر بھرتی ہو تو رہے ہیں لوگ. سر کوئی بھی بھرتی نہیں ہو رہا. بھرتی میں آپ کو بتاتا ہوں کون لوگ ہو رہے ہیں, وزیر اور جو یہاں پر سفیر اور یہ جو منسٹرز ہیں وہ اپنے لوگوں کو انگلیاں جو ہے نا اس میں تھوڑا سا خراش لگا کے, سنی پلاس لگا کے ان کو ڈسیبلڈ بنا دیتے ہیں, ان کو ڈسیبلڈ بنا کے اور جابیں دے دیتے بڑا ہیں. خوفناک جو الزام لگا افراد رہے ہیں یہاں کیسر پر محمود پڑھے صاحب. لکھے تو بچے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ایسے کام پاس ہیں بالکل نہیں ہو جو رہا معذور افراد کو لے کر. جی بالکل, یہ کھیل تماشا آج سے نہیں ہو رہا ہے سر, یہ تو علی رضا بھائی ایک عرصہ ہو گیا اس کو. اور وہ معذور بچے میں آپ کو بتاؤں جو پڑھے لکھے بچے ہیں, جو ایم اے ایم ایڈ ہیں, جو بی اے بی ایڈ ہیں, وہ بالکل باہر بیٹھے ہوئے اور وہ خودکشیاں کر رہے ہیں. مطلب یہ نوبت آ گئی ہے کہ ایک تو خودکشی ہوتی ہے نا, پتہ چل جاتا ہے. یہ معذور افراد کے ساتھ, اسپیشل بچوں کے ساتھ ایک سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ خودکشی کرتے ہیں, ان کے پیچھے پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کہاں پہ مر گئے اور ان کو کہاں پر دفنا دیا. کیسر صاحب بات یہ ہے کہ پوائنٹرز میں اگر مجھے بتا سکیں تاکہ حکومتی کوئی نمائندہ سن رہا ہو سکتا ہے کہ مسائل کیا ہیں اور حل کہاں کہاں ہو سکتا ہے, حکومت نے دعویٰ کیا اور وہ نہیں ہو رہا, پوائنٹرز میں ذرا دیکھیں مجھے سمجھائیں. مسائل تو ان بچوں کے ساتھ ان کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے, ان کے ساتھ مسائل کا انبار ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک معاملہ بتاؤں کہ جس گھر میں ایک بچی ڈسیبلڈ ہے نا, جب تک اس کی ماں زندہ ہے جب تک تو وہ اس کی زندگی ہے, اور جس دن اس کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے نا اس کو روڈ پر پھینک دیا جاتا ہے, اور وہی گھر والے جو ہے نا اس کے ساتھ معاملات نہیں کرتے. بات یہ ہے کہ یہ تو کنٹینیو ہو رہا ہے, اور یہاں پر تو آئے دن جو ہے نا جس طرح ٹینکر اور جس طرح یہ مافیا جو ہے روزانہ لوگوں کو مار مار کے ڈسیبلٹی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ہمارے پاس تو آدھے سے زیادہ معاشرہ جو ہے نا ہمارا وہ ڈسیبلڈ ہو چکا ہے, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے جس پر کیسر صاحب کیا پالیسی لے کر آئے ہیں, تھوڑا سا ہمیں یہ بھی تو بتائیں. اگر آپ اس سبجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں تو آپ کے پاس علی بھی رضا میں ڈیٹا ہوگا, 2015 آپ کے پاس بھی چیزیں ہوں گی. علی رضا میں 2015 میں نے یونائٹڈ نیشن ہیڈ کوارٹر پہ میں نے ایک کانفرنس اٹینڈ کی تھی, انٹرنیشنل ڈے ود پرسن ڈسیبلٹی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. میں نے وہاں پر جا کے دیکھا یار دنیا میں کیا ایڈوانسمنٹ ہے وہاں پر, یعنی کہ اگر کوئی گھر بن رہا ہے تو باقاعدہ اس میں ریمپ, بھلے سے اس گھر میں کوئی ڈسیبلڈ ہے یا نہیں ہے لیکن وہاں پر ریمپ کی سہولیات, وہاں پر مست جو ہے. آپ سوئچ وغیرہ لگاتے ہیں وہ سب اس حساب سے لگاتے ہیں, خدا نہ خاصا گھر میں کوئی ڈسیبلڈ ہے تو وہ چیز کو نہ انجوائے کر سکے. بات یہ ساری چیزیں, یہ سارے بائی لاز یہ ہمارے ادھر موجود ہیں لیکن وہ اپلیکیبل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ کو میں اس کا جو ہے نا براہ راست مورد الزام ٹھہراتا ہوں
کہ انہوں نے اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی بھی آج تک جو ہے نا ایسی پیش رفت نہیں کی سر ہے. ڈیٹا اب کیا یہ ہے اور کیا کرنا چاہیے تھوڑا سا ہم چاہیں گے, کیا پتہ کوئی سن رہا ہو, کیا پتہ کوئی کہے کہ جناب یہ کام تو ہم کر رہے ہیں. علی رضا بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ بچے جو پڑھے لکھے ہیں ان کو بلوا کر یہ جو ادارے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کے پاس کتنے کتنے ملازمین کام کر رہے ہیں, اور جو ملازمین کام کر رہے ہیں اس میں سے 5% کوٹا آپ نے کیا فلفل کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا ہے. اگر کیا ہوا ہے تو ان لوگوں کو سامنے لے کر آئیں. آپ کا ہم کہنا ہے آپ کہ کو جناب ان نہیں کو کیا ہوا بتائیں ہے, گے مختلف کہ محکموں کے اندر معذور افراد کو ایڈجسٹ نہیں کیا گیا, یہ کہہ رہے ہیں آپ. کہیں پر بھی نہیں کیا جا رہا, افسوس کے ساتھ ہے کہیں نہیں کیا جا رہا. اور آئے دن اور یہ خودکشی جو اگر میں آپ احتجاج کو ہو رہے بتاؤں ہوتے ہیں ہر 6 مہینے بعد, ہر ایک سال کے اندر, میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ آتے ہیں مظاہرے کر رہے ہوتے ہیں پریس کلب پہ, ان کے کیا مطالبات ہوتے ہیں؟ بھائی 6 مہینے پہلے پورے سندھ سے بچہ جمع ہوا پریس کلب پہ, ان کو سرکار کی سطح پہ ان کو سیکٹریز بھیجے گئے, وہاں پر پولیس کے SSPs بھیجے گئے, ان کو وہاں سے زبردستی لاٹھی چارج کر کے وہاں سے اٹھایا گیا ہے. ان بچوں کی صرف یہ آواز تھی کہ ہم CM ہاؤس کے گیٹ پہ کھڑے ہو کے اپنے آپ کو آگ لگا دیں گے. اس کی وجہ صرف یہ ہے پڑھے لکھے بچے ہیں یار, ان کو مطلب آپ جابیں نہیں دے سکتے. افسوس کی بات ہے یار, صرف ایک کام تو کریں, اگر جاب مطلب ان نہیں کو دے سکتے فائنینشلی ان کو بیک چھوٹے اپ دیں. چھوٹے قرضے دیں تاکہ ٹھیک, وہ اپنے چھوٹے موٹے کاروبار کو کر سکیں. آپ کا موقف آ گیا. کیسر محمود صاحب سماجی رہنما اسی سبجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. میں شکیلہ لقمان صاحبہ کی طرف آتا ہوں, وفاقی حکومت سے منسلک ہیں, مسلم لیگ نون کی رہنما ہے. میڈم, پورے پاکستان میں ان معذوروں کے لیے کام ہوں, اس کے اوپر کیا وفاقی حکومت یا وفاقی سطح پر کوئی ایسی حکمت عملی آپ سمجھتی ہیں بنائی جا رہی ہے, آپ سمجھتی ہیں کہ بنانی چاہیے؟ اس طرح نہیں کی بھی چیزیں, بالکل. اس طرح کے بھی جی موقف جی ہمارے پاس آ رہے ہیں. نہیں جی بالکل بالکل, یہ بات دیکھیں, یہ صاحب جو تھے اتنے غصے میں تھے. جو حالات جو ہیں آپ کے پاس, جب سے ہمارے پاس حکومت آئی ہے, آپ کے سامنے مریم نواز جو ہیں وہ دن رات کام کر رہے ہیں. ایون دین آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ سندھ میں جو تھے ہمارے احسن اقبال صاحب وہاں پہ گئے اور وہاں کے لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں مریم دے. اب میں اس کے آپ کو ریفرنس دے رہی ہوں, انہوں نے کہا کہ ہمیں مریم دے دیں, ہماری طرف مریم بھیجیں, جتنا کام ادھر وہ ہو رہا ہے ہمارے ادھر آ کے کریں. بعد میں انہوں نے لیکن میں وضاحت آپ بھی کو کر یہ دی تھی ریفرنس, میڈم, یہ بھی بتا دوں میں آپ کو. جی شکیلہ صاحبہ, وہ جی تاجر تھے نا عتیق میر صاحب, انہوں نے پھر وضاحتی بیان بھی دیا تھا, جناب میں نے ایسے نہیں اس طرح یوں کر کے بولا تھا. پھر یہ بھی آیا تھا بیان. کیا انہوں نے آدھا کیا بیان دیا تھا؟ انہوں نے پھر مطلب فوراً یہ بول دیا بیان تھا نہیں ہماری حکومت بھی بہت اچھا کام کر رہی ہے, اور پھر لوگوں نے کہا کہ جی کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا شاید عتیق میر صاحب کا. نہیں بہرحال یہ اب آپ پتہ نہیں کس طرح یہ بات لے کے جا رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ مریم صاحبہ کا تو مطلب یہ 1 سال میں انہوں نے کئی چیزیں, مطلب ہر چیز کے اوپر وہ کام. آپ دیکھیں سامنے دوسرا پنجاب انہوں نے شروع کر دیا ہے, انہوں نے لوگوں کو اپنے ساتھ اپنا گھر دے رہی ہیں. وہ اپنے آپ جو ہے اپنے ایگریکلچر سے جو لوگ ہیں ان کے لیے دیکھیں کتنا ان کو جو ہے وہ ان کو ماڈرن ایگریکلچر مشینری ان کو دی جا رہی ہے, ان کو گرین ٹریکٹر دیے جا رہے ہیں, ان کو کسان کارڈ دیے جا رہے ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ ابھی 1 سال ہی تو ہوا ہے, اور یہ سب چیزیں باقی جہاں تک اسپیشل بچے جو مطلب اسپیشل افراد ہیں ان کے آئندہ لیے انتخابات میں مریم نواز صاحبہ اپنا ایک اثر چھوڑ کے جائیں گی, جس کا اثر براہ راست جو ہے وہ الیکشنز پہ بھی پڑے گا, ووٹس پہ بھی پڑے گا, آپ یہ کہتی ہیں ان کاموں کے نتیجے میں؟ نہیں ڈیفینیٹلی کیوں نہیں, جب جو کوئی بھی بندہ جو کام کرتا ہے, دیکھیں عوام کو تو سروس چاہیے, کام کو تو کچھ کام نظر آنا چاہیے. جب نظر آئے گا تو کوئی ووٹ ڈالے گا نا. صحیح. تو اب اس لیے وہ اپنے عوام کے لیے آئی ہیں, وہ عوام کے لیے مقرر ہوئی ہیں, ٹھیک, تو عوام کے لیے تو وہ دن رات کام کر رہے ہیں بہت انشاءاللہ. شکریہ, بہت شکریہ. شکیلہ لقمان صاحبہ مسلم لیگ نون کی رہنما تھی. بہت شکریہ. کیسر محمود صاحب سماجی رہنما تھے, اپنا موقف بتا رہے تھے. ناظرین, دونوں کی گفتگو آپ نے سنی. اپنا فیڈ بیک ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ لازمی دیجیے گا. پروگرام کا وقت اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے. ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ عام ایشوز اپنے ناظرین تک پہنچائیں, اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ چیزوں کو کہیں نہ کہیں کنکلیوڈ کریں, تاکہ اگر مسائل کا حل نکل سکتا ہے تو وہ نکلے, اور اویئرنیس ایٹ لیسٹ جائے کہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح ہونا چاہیے. ناظرین, پروگرام کا وقت اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے. اپنے میزبان علی رضا کو دیجیے اجازت. ہم پھر حاضر ہوں گے, جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.